بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ سورہ ہود کی تفسیر ہم شروع کیے تھے گزشتہ اتوار، اور اس کی تقریباً 5 آیتیں ہو چکی تھی۔ آج آیت نمبر 6 سے درس شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، اور ترتیب میں پارے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور بہت ہی عظیم آیت ہے، بہت ہی جامع آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق اور بالخصوص چوپایوں کے روزی روٹی کے انتظام سے متعلق بہت ہی جامع بات اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر جو جانور بھی پایا جاتا ہے۔ جانور، دابہ، جانور یعنی جاندار، وہ جس کے اندر جان ہو، روح ہو، اور اس میں انسان، حیوان، درندے، پرندے اور مختلف کیڑے مکوڑے، سمندر کی مچھلیاں، ساری چیزیں تقریباً اس میں آ جاتی ہیں۔ اور ارض کے اندر سمندر بھی شامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ سمندر کی مخلوق زمین پر چلنے پھرنے والی نہیں ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ چونکہ جب مقابلہ ہوتا ہے آسمان کے ساتھ زمین کا تو سمندر کو الگ نہیں کیا جاتا، سمندر کو زمین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو سمندر کی مخلوق بھی، اور زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق، اور زمین پر اڑنے والی مخلوق، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق، ان تمام کو روزی کون دے رہا ہے؟ الا علی اللہ رزقھا، ان سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے اپنے آپ پر اس کی ذمہ داری لی ہے کہ میں ان کو روزی دوں گا، اور دے بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، انسان کی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو روزی دیتا ہے۔ بلکہ یہ صرف انسان کے ساتھ نہیں، جتنے بھی جانور جو بھی پیدا ہوتے ہیں ان سب کا یہی حال ہے تقریباً۔ ان کو اللہ تعالیٰ پیٹ کے اندر ہی پروان چڑھاتا ہے، پھر جب وہ پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں زمین پر لے آتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے ان کی روزی کا انتظام تو طے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مختلف انداز سے، انسانوں کو انسانوں کے حساب سے، جانوروں کو جانوروں کے حساب سے روزی فراہم کرتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ انسان اگر مثال کے طور پر مچھلیوں کا فارم رکھا ہوا ہے، اس کو کتنی غذا دینا پڑتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی جانور، پالتو جانور، جیسے بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے، کوئی خرگوش پالتے ہیں، کوئی بلی پالتے ہیں، کوئی کتا رکھ لیتے ہیں، کوئی مختلف انداز سے بہت سے جانوروں کو، پرندوں کو پالنے کا شوق ہوتا ہے، تو کبوتروں کو پالا جاتا ہے، طوطے کو پالتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جسے پال پوس کر گھر میں رکھتے ہیں، اور اسے پالتو پرندے اور پالتو جانور، ڈومیسٹک اینیملز، جسے انگلش میں ڈومیسٹک اینیملز کہتے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ مانوس رہتے ہیں، ان کی غذا کا کیا عالم ہے۔ ان کو جب انسان گھر پہ رکھتا ہے تو ان کی غذا کا بندوبست کرنے میں بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات، اللہ اکبر، صرف اگر ہمارے اس کرۂ ارض کی بات کی جائے، اس میں کتنے جانور ہوں گے جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان تمام کو روزی کون دے رہا ہے؟ انسان کی جہاں تک پہنچ بھی نہیں ہے، وہاں بڑے سے بڑے جانوروں کو بھی روزی مل رہی ہے، چھوٹے سے چھوٹے جانوروں کو بھی روزی مل رہی ہے۔ سمندر کا تو کیا کہنا، سمندر تو ایک نئی دنیا ہے، ایک بہت بڑی دنیا ہے سمندر کی۔ وہاں آپ دیکھیں کتنی مچھلیاں ہیں، ایک ایک مچھلی کا ویٹ
ٹنوں میں ہے، بڑی سی بڑی شارپ ہے، ویل ہے، اور بہت سی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں. ان تمام کو روزی کا انتظام، پھر ان کے مقابلے میں چھوٹی مچھلیوں کو روزی کا انتظام، پھر اور سمندر کے اندر تو بے شمار مخلوق ہے، صرف مچھلیاں ہی نہیں ہیں، ایک دنیا ہے، وہ بھی ایک کائنات ہے، ایک پانی کی. اس میں ان تمام کو روزی کیسے پہنچ رہی ہے؟ سب کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، سب کو اللہ روزی دے رہا ہے. یہاں انسان اپنی روزی یا اپنے مسائل یا اپنی پریشانیاں حل کرنے کے لیے غیر اللہ سے مانگتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا ہے. جاب نہیں مل رہی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، فلاں فلاں فلاں. بھلا بتائیں یہ جانور، یہ پرندے، یہ درندے، یہ حیوانات، یہ مچھلیاں، یہ کس سے مانگنے جاتی ہیں؟ کس کے در پر جاتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، کیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ؟ سورہ کہف کی آیت ہے کہ جتنی بھی چیزیں، سورہ کہف نہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب یسبحون بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، سب کی سب اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، لیکن تمہیں ان کی وہ تسبیح سمجھ نہیں آتی، یہ الگ بات ہے. تو دیکھیں انسان کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنے لگ جاتا ہے، اور وہیں پر کائنات کی ہر چیز اللہ سے مانگنے میں لگی ہوئی ہے، اللہ سے اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تاکہ عبادت کریں اللہ کی. لیعبدونی، اصل میں لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو وہاں اللہ کی عبادت کے لیے جن کو پیدا کیا وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا تھا وہ سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اور روزی کا معاملہ، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو گے جیسے پرندے بھروسہ کرتے، جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو پرندوں کی طرح تم کو روزی ملے گی. کیسے؟ پرندے صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں. اب بھروسے کا مطلب، ہمارے پاس بہت سے نوجوان جو آج بے روزگار ہیں اور روزگار سے لگنا نہیں چاہتے ہیں، بے روزگار نہیں ہیں، بے روزگار ان کو کہنا ہی غلط ہے، وہ روزگار سے جڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، یہ الگ بات ہے. اب اگر وہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں توکل کر کے بیٹھا ہوں، اب روٹی اوپر سے آئے، بریانی اوپر سے آ جائے، منو سلوا اوپر سے آ جائے، تو نہیں ہو سکتا ہے. پرندوں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے بہت جامع مثال ہے، بہت شاندار مثال ہے. پرندے بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر، بھروسہ کر کے گھونسلوں میں نہیں بیٹھ جاتے ہیں، نکل پڑتے ہیں. روزی ملے گی، نکلو اللہ کے نام پہ، کہیں نہ کہیں کچھ تو کچھ مل جائے. نکل جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لمبی لمبی اڑان بھرتے ہیں، دور دور کا سفر کرتے ہیں، اور وہاں سے روزی پاتے ہیں. اور تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو کون پیٹ بھر رہا ہے ان کا؟ کون ہے؟ کون ہے جو آج غیر اللہ جتنے ہیں معبودان باطلہ، کیا کوئی ہے ان پرندوں کو کھلانے والا؟ ان حیوانات کو، ان مچھلیوں کو، ان سمندر کی اور مخلوق کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ رزقها، ان سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے. ایک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ذمہ داری کو اپنے آپ پر لے، ایک معاملہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر ذمہ داری لی ہے، مطلب وہ ذمہ لے چکا ہے کھلانے کا، وہ کھلا کر رہے گا، وہ کھلا کر رہے گا، اور کھلا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے. اگر انسانوں کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں بہت سے انسان ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو، انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں. وہ لوگ کیسے کیسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اچھی اچھی ڈگریاں والے پریشان رہتے ہیں. تو یہ تو خیر آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے کس کو کتنا دینا ہے. لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض. ہاں یہاں ایک بات یاد رہے، اگر جب ہم یہ جان لیے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ پر ذمہ داری ہے سب کو روزی دینے کی، تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سب کو ایک سا کیوں نہیں دیتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب قرآن مجید میں دیا، لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق پھیلا کر دیتا، کشادہ دیتا، جتنا چاہا اتنا دیتا، تو لبغوا فی الارض، زمین میں بغاوت کرنے لگ جاتے. زیادہ اگر ہو جائے تو سرکشی پر آ جاتا انسان، نافرمانی پر آ جاتا اور حدود کو پامال کر بیٹھتا. تو اس لیے کہا اللہ تعالیٰ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، جس کو جتنا دینا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے، کس کو کتنا دینا ہے اس کو اتنا دے رہا ہے. سوال ایک یہ پیدا ہو سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، سب کو اگر پوروں کو دے دے تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہوگی؟ کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سارے انسان اور سارے جن کسی اونچے مقام پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی منت مانگے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، ہر کوئی اپنا اپنی جو بھی اس کی مرادیں ہیں، جو اس کی آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، جو اس کے سوالات ہیں، وہ سب اللہ سے مانگ لے، ہر ایک. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اول سے لے کر آخر تک تمام انسان اور اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام جن اگر مانگنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کے مانگنے کے مطابق پورا کا پورا دے دے، تو اس کے خزانوں سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبا کر نکالنے پر سوئی کو پانی لگ کر آتا ہے. کتنا لگ کر آتا ہے؟ 1 ملی بھی نہیں آتا ہے، اور بھی کم. تو اتنا بھی کمی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں واقع نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن انسانوں کی مصلحت اور حکمت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کتنا اور کب دینا چاہیے، اسی حساب سے انسان کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، پر دنیا پریشان ہے. کس معاملے میں؟ کہ اولاد، برتھ کنٹرول، اولاد زیادہ نہ ہو، 2 ہو، یا آج کل تو بالکل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کڈس فری ورلڈ. کڈس فری ورلڈ، بچوں سے آزادی، بچے نہیں چاہیے. بچے اگر نہیں چاہیے ہوتے، اگر یہ چیز پہلے والے لوگ سوچتے تو یہ لوگ دنیا میں نہیں آتے. ایسا آج چل رہا ہے. تو یہ کڈس فری ورلڈ، پہلے برتھ کنٹرول تھا، 1 بچے یا 2 بچے، اب نہیں، وہ 2 بچے بھی نہیں چاہیے. یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ایک تو یہ ہے کہ معاشی جو حالت، اکنامک، ورلڈ کی اکنامک جو دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے کہ یہ بچوں کی وجہ سے روزی کم ہو جائے گی. اللہ کے رسول، بلکہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو. اور کبیرہ گناہ قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، اس بات کے ڈر سے تم اولاد کو قتل نہ کرو، یا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے کہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے گی، یعنی تمہاری روزی میں حصہ دار بن جائے گی. اللہ نے کہا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں. ترتیب آپ دیکھیں، قرآن میں 2 جگہ الگ الگ مقام پہ الگ الگ ترتیب آئی ہے. یہ ترتیب دیکھیں آپ کتنی جامع اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. نحن نرزقہم، جو لوگ ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، پہلے ہم ان کو روزی دیتے ہیں، وإیاکم، اس کے بعد تم کو دیتے ہیں. تو روزی کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے روزی دے رہا ہے اور دیتا رہے گا. کوئی انسان کسی روزی کا ذمہ نہیں لے سکتا. معمولی کوئی انسان جانوروں کو جو پالتا ہے ان کا ذمہ نہیں لے سکتا. تو آج کے حالات میں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو روزی دینے والا ہے، ہمیں بھی دے رہا ہے، کائنات کے ہر
فرد کو، مومن کو، فاسق کو، فاجر کو، کافر کو، سب کو دے رہا ہے، بلکہ کافروں کو زیادہ ہی دے رہا ہے۔ کیوں؟ الدنیا سجن المؤمن، دنیا کیا ہے مومن کے لیے؟ قید خانہ ہے، قید خانہ۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ وجنت الکافر، کافروں کے لیے جنت بنا دیا۔ جو بھی وہ لوگ عمل کر رہے ہیں ان کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جا رہا ہے، اچھا عمل اگر جو کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ خیر یہ روزی کی بات تھی کہ زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں ان سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے آپ پر لیا ہے، اور روزی سب کو دے بھی رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ ہر ایک کے دنیاوی اور اخروی ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ پیدا کیا وہی اللہ تعالیٰ، کھلا رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ، وہ جانتا ہے کہ انسان دنیا میں کہاں رہے گا، کب، کہاں، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، سب اللہ کو علم۔ اور وَمُسْتَوْدَعَهَا، اصل جو ٹھکانہ ہے آخرت کا وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ، مستقر عارضی ٹھکانہ، مستودع پرماننٹ پلیس، دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مطلب یہاں کے حالات سے بھی اللہ واقف، وہاں کے حالات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تعلق سے کہتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن، یا کہیں گے کہ ہم کو دنیا میں لوٹا دو، ہم جا کر اچھا عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، کہ اگر ان کو لوٹا دیا جاتا تو پھر یہ وہی حرکت کرتے جو جس سے ان کو روکا گیا تھا، پھر وہی کام کرتے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے، وہ پہلے سے جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کی بلکہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے دنیا میں ہونے والے تمام چیزوں کو لکھ رکھا ہے، جسے ہم تقدیر کے نام سے جانتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، یہی بات آ رہی ہے، ہر بات کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھی گئی ہے، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب بندہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کا عمل لکھا جاتا ہے، اس کی موت لکھی جاتی ہے کہ اس کو کب مرنا ہے۔ حالانکہ 50,000 سال پہلے نارمل یعنی کیا کہیں گے اس کو، مجمل اختصار کے ساتھ شارٹ کٹس میں لکھا گیا ہے، لیکن پھر تفصیل کے ساتھ اپڈیٹ ہو رہا ہے انسان کی پیدائش کے پہلے، اور پھر ہر سال لیلۃ القدر میں، پھر آنے والے سال میں کیا ہوگا، وہ تمام چیزیں جو ہے نا سامنے آئیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ کر رکھا ہے۔ مستقر اور مستودع میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ مستقر ہے، عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ مستودع پرماننٹ لائف جو آخرت کی لائف ہے، وہاں جانا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ دونوں کا تذکرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو ان دونوں مقام سے گزرنا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ دے کہ نہیں میں آخرت میں نہیں آؤں گا، دنیا میں، جیسے بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں بعد الموت کا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا۔ تو مستقر اور مستودع کا ذکر دو ایک ساتھ اللہ نے ذکر کر کے بتا دیا کہ تم دنیاوی زندگی کے بارے میں اتنا پریشان ہو، اللہ تعالیٰ تو دنیا کے بارے میں بھی جانتا ہے تمہاری، اور آخرت میں بھی تم کہاں ہوگے، کیا ہوگا تمہارا ٹھکانہ، تمہارا انجام، وہ سب اللہ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب، اور اس کے سامنے کوئی چیز غائب نہیں، وہ سب اس کے سامنے اس کے لیے حاضر ہے، اور بندوں کے لیے وہ ساری چیزیں مغیبات میں سے ہیں، غائب چیزوں میں سے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا صرف 6 دن میں۔ کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ کیسے کھلا رہا ہے؟
کائنات کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنا مشکل تھا، اللہ نے وہ کام آسان کر دیا۔ جب وہ کام اس کے لیے آسان ہے تو پھر کائنات کو پالنا اور انہیں سنبھالنا۔ رب العالمین ہے وہ، رب 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 کا معنی کیا ہے؟ پروردگار، پالنے والا، پالنہار، روزی روٹی فراہم کرنے والا، انسان کی زندگی اور موت کا مالک، وہ سب رب العالمین۔ وہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ کتنے دن میں پیدا کیا؟ فی ستۃ ایام، صرف 6 دن میں، 6 دن کے اندر اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو، اس میں کتنے سیارے ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں، چاند ہیں، زمین ہے، بے شمار ہے۔ گیلیکسی آپ دیکھیں، آپ کتنی بڑی گیلیکسی ہے ہماری، کوئی انسان ایک دوسرے سیارے تک پہنچ نہیں پاتا ہے، اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب عرش کہاں پر ہے؟ 7 آسمان کے اوپر ہے۔ اس وقت کہاں پر تھا؟ پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اس سلسلے میں بعض روایت آتی ہیں کہ جیسے امام احمد اور ترمذی وغیرہ کی روایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، اس کے بعد عرش کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے بعد آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو رزین العقیلی صحابی سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ اتنی کائنات کو بنانے سے پہلے کہاں تھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایسی جگہ جس کے نیچے بھی ہوا تھی اور اوپر بھی ہوا تھی، یعنی ہوا کے درمیان میں تھا۔ اس کے بعد اللہ نے عرش کو پیدا کیا۔ یہ روایت میں عرش کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے، پہلی روایت میں پانی کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے بندے زمین پر سکونت پذیر ہوں، اس کی گناگو نعمتوں سے مستفید ہوں۔ برکیف اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پانی کو پیدا کیا، یا پہلے آسمان کو آسمان و زمین کو پیدا کیا، یا عرش کو پیدا کیا، مختلف روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں۔ بعض روایت میں قلم کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے ان حالات میں کون سی چیز کب کیسے پہلے وجود میں آئی، اس کا صحیح علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ آیت کا ٹکڑا دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد عرش کو پیدا کیا اور وہ عرش پر مستوی ہوا، بعد میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر 7 آسمان کے اوپر اپنے عرش کو لے کر چلا گیا اور وہاں عرش پر مستوی ہے۔ اب کیسے مستوی ہے، کیا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سوچتا ہے کائنات کی اس چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں نے پیدا کیا، فلاں نے، آخر میں جب اللہ کا نام آتا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایسے بہت سے سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ ایسے سوالات اگر آ جائیں تو پھر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور ان خیالات اور وسوسوں کو چھوڑ دے اور ان کا سلسلہ منقطع کر دے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ پہلے عرش اللہ کا پانی پر تھا۔ آج کس کا عرش پانی پر ہے؟ شیطان کا عرش۔ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے پانی پر، سمندر پر، اور وہاں پر آپ جانتے ہیں روزانہ رپورٹ پیش ہوتی ہے، ڈیلی رپورٹ، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سب کچھ، کس نے کتنا ورک آؤٹ کیا۔ ایک چھوٹا سا شیطان کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ کیا کیا؟ میاں بیوی کو الگ کر دیا، جدائی ڈال دی، بہت بڑا کارنامہ۔ وہ اس کو بڑا شیطان اپنے پاس بلا کر تخت پر بٹھاتا ہے۔ تو آج شیطان کا عرش پانی پر لگتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون
عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ جو آسمان و زمین کی تخلیق، انسانوں کی تخلیق، یہ سب رزق میں آگے پیچھے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ سب چیزیں کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، زیادہ عمل کرتا ہے نہیں بولا اللہ تعالیٰ، کیا بولا؟ اچھا عمل کرتا ہے۔ زیادہ عمل تو پھر ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں، رات رات عبادت کرنے والے، روزے پہ روزے رکھنے والے، حج پہ حج کرنے والے، عمرے پہ عمرے کرنے والے، بہت ہے۔ زیادہ عمل اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ اچھا عمل چاہیے۔ اچھا عمل کس کو کہتے ہیں؟ اچھا عمل دو چیزیں، ایک اللہ کی رضا ہو، اللہ خوش ہو جائے اس عمل سے، دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق ہو۔ یہ دو شرطیں ضروری ہیں۔ ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر ناقص رہی، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اچھا نہیں ہے، وہ عمل اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ کی رضامندی، کہ ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کب راضی ہوگا؟ جب ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے۔ اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو تو وہ عمل اچھا ہوگا۔ سورہ ملک آپ لوگ پڑھتے ہیں، رات میں سورہ ملک پڑھ کر سونے کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی دوسری آیت کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے موت کو بنایا، پھر زندگی کو بنایا، موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت اور زندگی، یہاں اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے ذکر کیا، زندگی کو بعد میں لایا۔ اس کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ انسان پہلے اس کا وجود نہیں تھا، وہ گویا کہ گمنام یا کہ تھا ہی نہیں، اس کو موت سے تعبیر کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی۔ دوسرا، یہ زندگی جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے، موت، اور اصل زندگی الحیات، آگے کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا انسان کو، اس زندگی میں کیوں بھیجا، اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہاں بھی یہی آیت کا ٹکڑا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تم میں سے کہ تم میں کون سب سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ سب سے زیادہ بڑھ کر عمل کرتا ہے نہیں، سب سے زیادہ اچھا عمل۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا عمل چاہیے، اور اچھا عمل اس وقت ہوگا جب عمل کرنے سے پہلے اخلاص ہو اور وہ عمل شریعت کے مطابق ہو۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، دیکھو آیت کا ٹکڑا بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موت اور زندگی کے تعلق سے، جو میں دوسری آیت کو یہاں پر میں نے کوٹ کیا تھا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اگر آپ ان سے کہیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافر لوگ کہیں گے کہ یہ قرآن کھلا جادو ہے، یہ قرآن یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے جادوگر ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کہا کرتے تھے، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ جیسے سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ انسان مثال دیتا ہے، پوچھتا ہے کون ہے جو اس ہڈی کو جو گل گئی ہے، سڑ گئی ہے، اس کو دوبارہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ الخلاق العلیم، پیدا کرنے والا بھی ہے اور پیدا کرنے کا علم بھی اللہ کو ہے۔
وہ جاننے بھی والا ہے، وہ تو خلاق ہے، خالق ہے، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں بلکہ بہت آسان ہے، وہ اہون علیہ۔ اور حق کو جھٹلانے کے لیے ہمیشہ لوگوں نے حق کو باطل کے نام سے پکارا اور باطل کو حق کا روپ دے کر اس کو لوگوں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ ٹکڑا کہاں سے آیا؟ سحر مبین، کھلا جادو۔ نہیں یہ بیان ابھی فجر میں سن کے گیا میں، یہ کہ انسان جیسے کہتا ہے کہ یہ آیت یا کوئی بھی چیز ایسی جس کے بارے میں انسان پہلے سے نہیں جانتا، اچانک اگر کچھ پتا چل جائے تو اس کے بارے میں انسان انکار کر دیتا ہے۔ تو موت کے بارے میں انسان انکار نہیں کر سکتا ہے، موت تو آتی یقینی ہے، لیکن موت کے بعد اٹھائے جانے کے بعد انکار کرتا ہے کہ موت کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا، اور فوراً اس کو جادو کا نام دے کر لوگوں کے سامنے اس کو پروپیگنڈا، جسے آج ہم انگلش میں کہتے ہیں پروپیگنڈا کر دے تاکہ لوگ اس کی بات کا یقین نہ کریں، لوگ اس کی بات کو نہ مانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق امین بولتے تھے نبوت سے پہلے، لیکن جیسے ہی نبی بنائے اور آپ لوگوں کے سامنے دعوت دینے لگے تو کیا کہنے لگے؟ ساحر، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، ہمارے درمیان جادو کر رہا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ عام لوگ جو بھولے بھالے لوگ ہوں گے دور بھاگ جائیں گے، ارے یہ جادوگر ہے، دور بھاگو اس سے، اس کے قریب مت آؤ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق کو بدنام کر کے لوگوں کو حق سے دور کیا جاتا ہے، حق کو بدنام کر کے۔ ابھی ہمارے ملک میں کسانوں کا پروٹیسٹ چل رہا ہے 2-3 مہینے سے تقریباً۔ اب ان کو کسان نہیں بول رہے ہیں، اس کو کیا بول رہے ہیں؟ ٹیررسٹ بول دے رہے ہیں۔ بدنام کرو ان کو تاکہ ان کی حقانیت کو دبا دیا جائے، ان کے مسائل کو کچلا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ہر زمانے میں رہا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے کہ غلط نام سے پکار کر یا اس انداز سے کہ اس کو بدنام کر کے اس کی حقانیت کو چھپا دیا جائے۔ تو یہاں پر ان کافروں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہم لوگ سورہ کہف پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی تفصیل سے بات گزری ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اٹھاتا ہے۔ اصحاب کہف کے اٹھانے کے تعلق سے بات آئی ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک ویڈیو فیس بک پہ دیکھا اصحاب کہف کے غار کا، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ڈالا ہے۔ واقعی وہ غار ہے، وہی غار ہے جس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے، کہ جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ وہاں سورج کی روشنی ایسے پڑتی ہے کہ ہر زاویے سے وہاں اندر رہنے والے سڑتے گلتے نہیں۔ تو وہ واقعی وہ غار آج بھی موجود ہے، لوگ وہاں گئے ہیں، ویڈیو بنائے ہیں، اللہ بہتر جانے وہ مقام کہاں ہے، لیکن وہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل سورہ بقرہ کے اندر، بہت سے سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، ارینی کیف تحیی الموتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم کو ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے تم کو؟ کہا یقین تو ہے، بلا کیوں نہیں، بہت زیادہ یقین ہے، بس تھوڑا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو کیا کرو؟ اڑا دو، یا پھر اس کے بعد ان کو الگ الگ زاویے پہ، الگ الگ پہاڑوں پر ان کو گوشت کو ان کے میکس کر کے رکھ دو، پھر دعوت دو، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بلکہ آج بعض لوگ ایک یوٹیوب چینل ہے ایکسپوز ورلڈ کے نام سے، وہ بندہ بہت سی چیزیں جو آج سائنس کر رہی ہے، جس پر ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں، بہت سی چیزوں کو ایکسپوز کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ایک چیز آئی تھی کہ آج دنیا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کی باڈی کو محفوظ رکھا جائے، اس کے دماغ کو محفوظ رکھا جائے، اور بہت سے ایکسپیریمنٹس تو یہ لوگ کر رہے ہیں، اس میں ناکام ہوں گے وہ تو،
کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام سے کوئی ہٹ کے جا نہیں سکتا ہے. اللہ نے کہا تھا کہ اے انسانوں کی جماعت اور اے جنوں کی جماعت، یا معشر الجن والانس، کہ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، اگر تم آسمان و زمین کے ان حدود سے نکل کر کہیں جا سکتے ہو تو جا کر بتاؤ. کوئی نہیں جا سکتا ہے. اس کو اسی کے اندر رہنا ہے. اس سے ہٹ کر کہیں اور انسان جا نہیں سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مشرکین مکہ کو جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. جیسے یہ بیوقوف لوگ تھے جو یہ مطالبہ کرتے تھے کہ کیا ہے، فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دو ہم پر، یا دردناک عذاب ہم پر مسلط کر دو. تو یہ احمق لوگ تھے جن کا کام تو ہونا یہ تھا ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ تیری جانب سے حق ہے تو ہم کو حق قبول کرنے کی توفیق دے. یہ کہنے کے بجائے یہ لوگ عذاب کو دعوت دیتے تھے، اور اگر عذاب نہ آتا تو کہتے دیکھو ہم حق پر ہیں اس لیے عذاب نہیں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اگر ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب کو ان لوگوں سے ٹال دیتے ہیں، ٹال دینا پوسٹ پون کر دینا، روک دینا، تو یہ کہنے لگتے ہیں ما یحبسو، کس چیز نے اس عذاب کو روک کر رکھا ہے. عذاب آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آ رہا عذاب؟ اس طرح یہ لوگ مطالبہ کرتے. الا یوم یاتیہم، خبردار، آگاہ رہو، ہوشیار رہو، جب وہ عذاب ان پر ٹوٹ پڑے گا. یوم یاتیہم، جس دن وہ آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو ان سے نہیں روکا جا سکے گا، کوئی روک نہیں سکے گا. اب پوچھ رہے ہیں کون روکا؟ آئے گا تب پتا چلے گا. وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور جس عذاب کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں وہ عذاب ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ نوح علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کو تھوڑا آپ بیک گراؤنڈ میں آپ جا کر دیکھیں. آگے آ رہا ہے، ویسے بھی نوح علیہ السلام کا پورا تذکرہ آگے آ رہا ہے، عذاب کا تذکرہ اسی صورت کے آغاز ہی میں آ رہا ہے. تو وہاں پر یہ لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، 950 سال تک وہ دعوت دیتے رہے، لوگ ایمان نہیں لائے، تو پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا دی کہ اللہ اس زمین پر کسی کو زندہ نہ چھوڑ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے. کشتی جب بننے لگی تو لوگ مذاق اڑانے لگے کہ کلما مر علیہ سخروا منہ، جب بھی وہاں سے قوم کے لوگ گزرتے مذاق اڑا. ارے کشتی کہاں چلاؤ گے بھائی، یہاں تو پانی نہیں ہے، کہاں ہوا میں اڑاؤ گے، ریت پہ چلاؤ گے، کیسے چلاؤ گے اتنی بڑی کشتی، کہاں چلاؤ گے؟ آج وہ کشتی بھی موجود ہے، آج وہ کشتی بھی موجود ہے، اللہ نے اس کو بھی باقی رکھا ہے. اتنی بڑی کشتی، تو مذاق اڑانے لگے. پانی تو نہیں ہے یہاں، کہاں سے آئے گا پانی؟ پانی آیا. کہاں سے آیا؟ جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے ان کے گھروں سے آیا، ان کے چولہوں کے ہانڈیوں سے آیا. فارت تنور، تنور ابل پڑا، اور زمین سے، اندر سے، اوپر سے، ہر طرف سے پانی. پھر وہ ڈوب گئے. عذاب آیا، کوئی روک نہیں سکا. عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کا مذاق اڑا رہے تھے لوگ، عذاب کا مذاق. اور آج بہت سے کامیڈین ملا لوگ ہیں، دین کے نام پر دین کا مذاق بہت اڑاتے ہیں. اللہ یا تو انہیں ہدایت دے یا دردناک عذاب دے، عبرتناک عذاب دے. ان کے مذاق کو ان کے لیے عبرتناک عذاب بنا دے. کیوں؟ شریعت کا مذاق کر رہے ہیں بھائی، کھلواڑ کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے دین کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، دین کی شبیہ کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے ان لوگوں نے. مذاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اللہ نے کہا کیا اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کے رسول کا مذاق، اللہ کی آیتوں کا مذاق. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، کافر.
دین کا مذاق اڑانے والے لوگ کافر ہیں. اب یہ علماء کی شکل میں کفار بیٹھے ہوئے ہیں. یا تو اللہ انہیں ہدایت دے یا پھر دردناک عذاب دے. تو یہ انسان جب عذاب نہیں پاتا ہے، ڈھیل ملتی ہے، تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میری کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے. ایسا ہرگز انسان نہ سوچے، ایسا ہرگز نہ سوچے. یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل ہے. اور جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جاتا ہے تو اللہ نے کہا ان کیدی متین، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے. اب یہ ڈھیل دے رہا اللہ تعالیٰ، عذاب نہیں آ رہا ہے، مہلت مل رہی ہے. اب آپ دیکھیں آج بھی دنیا میں سرکشی بہت بڑھ گئی ہے، ظلم بڑھ گیا ہے، ناپ تول میں کمی، فراڈ، دھوکے، قتل، ریپ، بہت سی چیزیں بڑھ گئی ہے. عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ عذاب سے کم نہیں ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں. ایسے حالات، ایسے جو فتنے آج دن بدن آتے جا رہے ہیں، یہ عذابات سے کم نہیں ہیں. والفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے. برکف اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا کچھ مزہ، تھوڑا سا مزہ چکائیں. اللہ نے کیا استعمال کیا لفظ؟ چکانا، اذقنا، ذائقہ. ذائقہ کا مطلب تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا، پیٹ بھر کے نہیں کھانا، ٹیسٹ کرنا، ذائقہ. انسان کو اگر تھوڑی سی خوشحالی، تھوڑی سی نعمت، تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی فرحت مل جائے، ثم نزعناها منه، پھر ہم اس سے وہ چیز چھین لیں، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کروا کے واپس اگر لے لے، انہو لیئوس کفور، تو انسان بڑا نا امید ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے، ناشکری پر اتر آتا ہے. لیئوس کیا ہے؟ نا امید. ارے اب میرے کو کیا ہونے والا ہے، اب حالات سدھرتے کی نہیں کی. جیسے ابھی حالات جو دنیا کے بن رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگ مایوس بھی ہو گئے ہیں. ارے اب حالات تو سدھرنا مشکل ہے، فلاں ہے. مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر. اللہ نے یہاں پر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، لیئوسن، یئوسن اور کفور. تو دونوں کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ جو مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے وہ کافر ہے. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا جاؤ ڈھونڈو بچوں کو. یہ بھی ہم سورہ یوسف پڑھ چکے ہیں، مسجد میں شاید پڑھے تھے. لیئوس کفور، مایوس کبھی نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دے رہا ہے، دے کر چھین لے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا ہے. مانگ رہا ہوں دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ مجھے ہی نہیں دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. نہیں، یہ بے صبری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بد اخلاقی اور کیا کہیں گے مناسب رویہ نہیں ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر ہم اسے مصیبت کے بعد نعمت چکائیں، تکلیفوں کا زمانہ ختم اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کشادہ دے، کھول کر دے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میرے مشکلیں ختم ہو گئی، میری تکلیفیں ختم ہو گئی. بہت سے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو، آپ کے اطراف و اکناف میں، دوست احباب میں، پڑوس میں، جو پریشان حال رہتے ہیں. ارے آئے بھائی، پریشانیاں چلے گئے، الحمدللہ اب سب سیٹ ہو گیا، کاروبار جم گیا، زبردست ہے، وہ ہے یہ. وہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو، یہ الگ بات ہے. ذهب السیئات عنی انہ لفرح فخور، بے شک وہ بہت اترانے والا، فخر کرنے والا اور اپنی تعریف اور اپنی بڑائی بیان کرنے والا ہوگا. انسان کیا بن جاتا ہے؟ تھوڑا سا پیسہ، ہاں بہت محنت کر کے کمائے بھائی، بہت پاپڑا بیلے، ایسی نہیں آیا مال ہی ہمارے پاس، ایسا ہوا ویسا ہوا، لمبے کہانیاں سنائیں گے، اپنی شیخیاں بگاریں گے، اپنے شیخیاں بگاریں گے. لفرح فخور، اترانے والا، خوش ہونے والا، بول بول کر مسکرانے والا، اور فخور، فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا، اپنی تعریف کرنے والا. آگے اللہ نے کہا الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ ایسے نہیں ہیں. کون؟
جو صبر کرتے ہیں. مصیبت آئی تو صبر کرتے ہیں، نعمت آئی تو خوش ہوتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت بھی رکھا ہے، بخشش بھی رکھا ہے، اور بہت بڑا اجر. وہ کیا ہے؟ جنت ہے، بڑا ثواب جنت ہے. اب اس سلسلے میں دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں کہ انسان کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے، بالخصوص مومن کو، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مومن کو کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی حزن و ملال ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو پچھلی دو آیتیں گزری، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے کر چھین لے تو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھنے والا بندہ ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، کافر تک بن جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے. دوسرا، اس کی ایک اور صفت یہ بتلائی گئی کہ اگر مال مل جائے تو پھر انسان پھولے نہیں سماتا ہے، اپنے فخر اور اپنی شیخیاں بگاڑنے لگ جاتا ہے. مومن کا حال ویسا نہیں ہے. مومن مصیبت میں صبر کرتا ہے اور مال ملنے کے بعد عمل صالح میں لگ جاتا ہے. پہلے بھی عمل کر رہا تھا، اب بھی عمل میں لگ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ مال آ گیا تو عمل چھوڑ دیا، ایسا نہیں. جیسے ایک اور حدیث صحیحین کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے مومن کے بارے میں ہر فیصلہ خیر کا ہوتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ مومن کے حق میں چاہتا ہے، کرتا ہے، وہ خیر ہے. مصیبت پہنچنا ہے اس کے لیے خیر ہے. اب اس کو جیسے بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہم اسٹیشن پر جاتے ہیں، ٹرین چھوٹ جاتی ہے، ٹرین ہماری چھوٹ جاتی ہے. ارے یہ ٹرین چھوٹ گئی یار، بہت افسوس ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر خیر ہوتا ہے. آگے جا کے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹرین کو آگ لگ گئی، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹرین میں چوری ہو گئی، ٹرین میں کچھ ہو گیا. ارے یار بہت اچھا ہوا. تو دیکھو، کوئی چیز اگر چھوٹ جائے، کوئی چیز نہ ملے، تو اس کے اندر بھی خیر ہے. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے تم بعض چیزوں کو برا سمجھو لیکن وہ تمہارے حق میں خیر ہے. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کو تم اچھا سمجھو، وہ تمہارے حق میں بری ہیں. انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے. آگے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے مومن کو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے شرف و عزت کا باعث ہوتا ہے. تو آج کا درس یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک تفسیر کا ہمارا درس ہوا ہے. الحمدللہ.